السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزوں دوستو، آج میں آپ کو ایسا خاص ذکر بتلا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو پہلے اس کی عربی سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں گا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي فقال لي بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت أذكر الله يا رسول الله. فقال لي ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء۔ یہ ذکر تلقین فرمایا، اس کو روایت کیا ان الفاظ کے ساتھ ابن ابی الدنیا نے کتاب الذکر میں، اور یہ پورا وہاں سے نقل کیا گیا ہے۔ علامہ دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ نے المتجر الرابح میں ذکر کیا ہے، اور آگے فرمایا کہ روایت کیا امام نسائی نے بھی، ابن خزیمہ نے بھی، اور ابن حبان کے ساتھ نے بھی کچھ اختصار کے ساتھ، اور حاکم نے بھی روایت کیا، اور اس کو بخاری مسلم کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ حضرات یاد کر لیجیے یہ ذکر۔ تو اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ رات دن ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر کہہ لیں صبح، ایک مرتبہ شام، تو گویا کہ رات دن آپ نے ذکر کیا، اس سے بھی افضل ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اوقات میں اپنی زبان کو فارغ رکھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس ذکر کی، ان کلمات کی فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اور اوقات میں ذکر نہ کریں، بلکہ زبان تو ذکر الہی سے تر و تازہ رہنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں یہ ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان تر و تازہ رہنی چاہیے اللہ کی ذکر سے۔ اور مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتاتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو ذکر اللہ تو ہر وقت رہنا چاہیے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں ان کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں، ذکر کے وہ الفاظ ہیں، وہ کلمات ہیں کہ رات دن بھی اگر کوئی ذکر کرتا رہے تو اس کے برابر ذکر کا ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک اور ذکر ہے جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ذکر میں مشغول تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد سے گزرے فجر کی نماز کے بعد، تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں اپنے مصلی پر اور ذکر کر رہی تھیں۔ جی حدیث سن لیجیے۔ وعن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته۔ مسلم نے روایت کیا ایسے۔ ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نماز فجر سے فارغ ہو کر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صبح کے وقت تشریف لائے. اس وقت میں اپنے مصلی پر تھی. پھر چاش کا وقت ہونے کے بعد تشریف لائے. اس وقت میں اسی نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں آپ نے مجھے چھوڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم اس وقت سے لے کر اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں نے تم کو چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں. تم نے جس قدر بھی آج مسلسل جس قدر بھی تم نے آج ذکر کیا ہے اگر اس کے مقابلے میں ان کلمات کو لایا جائے تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہو جائے گا. وہ 4 کلمات یہ ہیں جن کو 3 مرتبہ پڑھا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ بحمدہ زنة عرشہ، سبحان اللہ بحمدہ مداد کلماتہ. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. تو یہ ذکر سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ بحمدہ رضا نفسہ، سبحان اللہ بحمدہ زنة عرشہ، سبحان اللہ بحمدہ مداد کلماتہ. اس صبح کو پڑھ لیا کریں دوستو. تو کس قدر عظیم ثواب ہے جو آپ نے سن لیا. اور 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور شام کو بھی پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ والا جو ذکر ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا تھا، تلقین فرمایا تھا، وہ بھی آپ نے سن لیا. لہذا اس کو یاد کر لیجئے اور صبح شام کے معمولات میں ان کو لے آئیے. اللہ تعالی شانہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.